اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے شہید کے بارے میں وہ حقائق کھولوں گا جس پر کچھ لوگوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اپنی مرضی کے معنی پہنا دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ آیت مبارکہ شہید کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی تفسیریں پڑھی، دیکھا، غیر ضروری الفاظ کی تشریح پر زور لگا دیں گے، لیکن جو اصل بات ہے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے گوشے آپ کے سامنے ظاہر ہوں تو آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو ایک دفعہ 2 دفعہ دیکھیے، تاکہ آپ کے سامنے جو باتیں میں رکھوں گا وہ آپ کو ان کا پتہ چل جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ولا تقولوا، تم نہ کہو، لمن یقتل، جو ہے قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے گا اس کو مردہ نہیں کہیں گے۔ یعنی آپ کے سامنے وہ قتل ہوا، وہ مر گیا، یعنی آپ اپنے سامنے شہیدوں کو دفناتے ہیں، وہ دفنایا جاتا ہے، انہوں کو ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اگر وہ مردہ نہیں تو کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے۔ اگر زندہ ہوں گے تو ان کی حیات کون سی ہوگی؟ دنیاوی حیات ہوگی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ قتل ہونے والوں کو، جو قتل ہو چکے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ جب ان کو مردہ نہیں کہیں گے تو وہ کس طرف رجوع ہوگا ان کا؟ یعنی حیات دنیاوی کی طرف، برزخی نہیں۔ یہاں کہتے ہیں ان کی برزخی زندگی ہے۔ آپ پوچھیں گے آپ یہاں دنیاوی زندگی کہہ رہے ہیں، اس کی کچھ دلیل؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ جسم جو ہمیں عطا ہوا ہے، کیا آدم اس جسم کے ملنے سے پہلے زندہ تھا؟ آؤ غور کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ یہ جسم نہیں تھا، اس کا مقابلہ ہوا، اسے علم سکھایا گیا، یہ جسم نہیں تھا، وہ فتح یاب ہوا، اس کا یہ جسم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو، آدم اور حوا کو جنت میں بھیج دیا، یہ جسم نہیں تھا، لیکن وہ زندہ تھے، ان کے اعمال تھے، ان کے جاری تھے، ان کو بے جان نہیں یا مردہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یعنی بات یہ آئی کہ بات جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس جسم پر محمول کر دیتے ہیں کہ جب یہ جسم نہیں رہے گا تو آدمی مردہ ہو جائے گا، لیکن اگر یہی بات تھی تو آدم کو تو مردہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اعمال جو مقابلہ کیا، جو علم اس کو سکھایا گیا، وہ مردہ کو نہیں سکھایا گیا تھا، وہ زندہ کو سکھایا گیا تھا، اور آدم زندہ ہی تھا، اور اسی کی غلطی کی وجہ سے جنت سے باہر آنا پڑا تھا۔ جب جنت سے باہر آئے تو یہ جسم حاصل ہوا تھا،
جب یہ جسم حاصل ہوا تو کیا ہوا؟ یہ ہمیں ایک وردی مل گئی جو اس دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے ضروری تھی، یعنی بشر ہونے کے لیے یہ جسم ضروری ہے، اس کے بغیر بشر نہیں رہتا، یعنی ظاہر چہرے والا نہیں رہتا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تو کیا وہ جسم جو پہلے زندہ تھا کیا وہ بھی قتل ہو گیا؟ کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ ختم صرف یہ ظاہری بدن جو کہ جنت میں جانے کے بعد صاحب کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، وہ جسم ختم ہو گیا، لیکن جو آدم کو تخلیق کے وقت جسم ملا تھا وہ باقی رہا۔ جب وہ جسم باقی رہا تو وہ عالم برزخ کا جسم نہیں ہے۔ عالم برزخ کا جسم تو تب ہوتا جب وہ برزخ میں جا کر ہمیں ملتا، لیکن وہ جسم آدم علیہ السلام کو اس جہان میں آنے سے پہلے ملا تھا، اور اس جسم کے ذریعے کیے ہوئے اعمال مقبول تھے، جن کی اسے جزا بھی ملی اور سزا بھی ملی۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آگے لفظ ہے بل احیاء، زندہ ہیں۔ اگر جسم کی زندگی، جسم کے زندہ رہنے پر وہی زندگی کا انحصار تھا تو وہ تو قتل ہو گیا، آپ نے دفنا دیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا، تو بل احیاء کیسے ہوا؟ اگر برزخ کی زندگی کو لیتے ہیں تو برزخ کی زندگی تو ہر کسی کو حاصل ہے، اس میں شہید کوئی ترا امتیاز نہیں رکھتے، ان کا کوئی علیحدہ سسٹم نہیں ہے، وہ تو ہر اس جہان سے جانے والے کو برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس میں شہید بھی شامل ہے، اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں۔ اب جب احیاء کا لفظ استعمال ہوا تو یہ احیاء کا لفظ کس پر مشتمل ہوگا؟ یہ اس دنیاوی زندگی پر جو وہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس میں فرق ہم نے یہی کرنا ہے کہ جسم کی زندگی اور ہے، انسان کی زندگی اور ہے۔ وہ انسان جسے رب نے تخلیق کیا تھا آدم تھا، آدم کی زندگی، اس کے کام وہ موجود تھے۔ یہ جسم تو دنیا میں رہنے کے لیے ملا تھا اور دنیا میں چھوڑ کے ہم چلے گئے، لہٰذا اس کا یہ جو کہتے ہیں کہ شہید کو برزخی زندگی ہے وہ بالکل غلط ہے اور کسی طرح سے بھی وہ جائز نہیں ہے، بلکہ شہید کی اعلیٰ مقام کی زندگی ہے، وہ زندگی جس زندگی میں وہ مقام، جس مقام میں آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ہرایا تھا، فرشتوں کو شکست دی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ یعنی ان لوگوں نے زندگی کا مدار اس موجودہ جسم پر جو ہمیں کسی کوتاہی کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے عطا ہوا تھا، اس کو مدار زندگی بنا لیا ہے۔ اگر اس کو مدار زندگی بنایا جائے گا تو وہ تو صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا کے چند لمحات، اس میں تو وہ جسم کہیں بھی نہیں رہے گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی مدار زندگی ہے، نہیں، مدار زندگی وہ شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے تخلیق کیا تھا اور اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے۔ اگر تو ہم اس ظاہری جسم کے جھمیلے میں پڑے رہیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو دیکھیے بات واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ لا تشعرون جو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ابھی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم دیتا ہے، یعنی جو علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق ہے، اس کا علم ہم کہاں جان سکتے ہیں، ہماری استطاعت کہاں ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہاں دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی کو احیاء کو ظاہر کیا گیا ہے کہ موت جسم کی ہے، انسان کی موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور زندہ کس جسم کے ساتھ ہے؟ اسی جسم کے ساتھ جو کہ آدم علیہ السلام کو
پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہی علم، وہی جسم ہے، اسی کا علم تھا، وہی زندگی تھی، سب کچھ وہی ہے۔ اور برزخ میں برزخی زندگی سب کو حاصل ہوتی ہے، لیکن شہید اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان سے سب سے اعلیٰ وہی زندگی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ان کو ملی تھی وہی ملتی ہے، اور وہ زندگی ہی ہے۔ اگر وہ زندگی ہو تو اس پر موت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔